السلام علیکم جی تمام میرے بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ و عشر کے بارے میں، کہ شادی کیس جو بچیوں کے لیے دیا جاتا ہے اس کی کتنی رقم ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے، سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے پچھلی کلپ میں بھی آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں، کہ سائل جو ہے وہ ایک اپلیکیشن لکھتا ہے اپنے علاقے کے چیئرمین کو، جن کی خدمات گورنمنٹ نے وہاں پر جو ہے بندے کی لگائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں خدمات اپنی انجام دینی ہے، ان کو نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے بیچ میں وہ جو اس وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس سے پہلے جو تھے وہ چیئرمین حضرات تھے۔ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹر وہاں پر لگائے گئے ہیں، جن کو آپ یہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اپلیکیشن جو ہے اس میں ایک سادے پیپر کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ سادے پیپر پہ آپ سمپلی یہ لکھیے گا کہ جی بخدمت جناب زکوٰۃ و عشر ایڈمنسٹریٹر صاحب، یا جو زکوٰۃ چیئرمین اگر وہ ہیں ان کے نام پہ، اور اس میں یہ تفصیل لکھ دیں کہ جی میں فلانا ہوں، جو بھی آپ کا نام ہے، وہاں کی رہائش پذیر ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، میرے سورس آف انکم یہ ہے، میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے ذرائع جو ہے اور آمدن وہ اتنی اجازت نہیں دیتے، اور میں بہت تنگ دست ہوں، سارا کچھ یہ معاملہ آپ نے تفصیل اپنی لکھنی ہے ایسی چیزیں، اور نیچے اپنا سائن اور انگوٹھا وہ کر کے اس کے نیچے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا اور تاریخ وغیرہ ان کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی، جو بھی بچی کا سرپرست ہوگا وہ آپ نے ساتھ اس میں لف کر دینی ہے، لگانی ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپلیکیشن سمپلی دی جاتی تھی، تو لوگوں کو جب ان کی زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ کی مدد سے ان کو بچی کی شادی کے لیے رقم جاری کر دی جاتی تھی، تو پھر بعد میں پتہ لگتا تھا جب اس کی انکوائری ہوتی تھی کہ وہ ان لوگوں نے اس پیسے کو خرچ کر کے بچی کی شادی نہیں اور استعمال کر لیا، جس وجہ سے اس کی اب یہ انہوں نے جو ہے پابندی عائد کر دی ہے کہ جو بھی سائل، جو بھی بندہ یا بندی اپنی بچی کی شادی کے لیے زکوٰۃ سے اس کے لیے شادی کے کیس کے لیے اپروول کروائے گا، تو اس کو پہلے اپنی بچی کی شادی یہ جو ہے نکاح جو ہے وہ کیا ہوا ہو، نکاح اس کا ہوا ہو، تو اس کے لیے اس کے نکاح کی جو کاپی ہے وہ ساتھ اس کے اپلیکیشن کے ساتھ لف کی جاتی ہے، لگتی ہے، کیا نہیں میں نے یہ بچی کی شادی کر دی ہے، اس کا نکاح کر دیا ہے، اور اس میں پھر اپلیکیشن میں سارے معاملات ہیں لکھ دے، اور یہ کہہ دے جیسے کہ ہوتا ہے جو بھی معاملات ہے یا درخواست میں کہ ادھار شدار لیا جو بھی، تو جس کے لیے وہ یہ تھوڑا معاملات ہوتے ہیں، اس کو لکھنے کے بعد وہ آپ نکاح نامہ بھی یعنی کہ ساتھ لگتا ہے۔ اور اس کی جو مین چیز، اب آپ کو یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ اس نکاح نامے کو آپ نے اپنے رہائشی علاقے کے جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے وہاں کے یونین کونسل سے انگلش میں اس کو آپ نے کنورٹ کروانا ہوتا ہے، وہاں رجسٹر بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے انگلش میں کروانے کے بعد اس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لف ہوتی ہے، جو اپرووڈ ہے، جو اپروف جس کے بعد ہوتا ہے یہ اپلیکیشن معاملہ۔ تو یہ آپ نے اپلیکیشن لگانی ہے، اس کے ساتھ نکاح نامے کی بچی کی کاپی لگانی ہے، اور اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ میں بات کو جو شیئر کر دوں کہ جو بچی کی شادی کی رقم کے لیے اپلیکیشن درخواست گزار دے سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ 1 سال تک دے سکتا ہے، اور 1 سال کو کس طریقے سے یہ ادارہ کنسیڈر کرتا ہے یا اپروول دیتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو 1 جولائی 2000، جیسے فار ایگزامپل یہ پیچھے جو گزر گئی ہے 2022، 1 جولائی 2022، اور اس وقت جو ہے 30 جون 2023 تک، یعنی یہ 1 سال کنسیڈر ہوتا ہے 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023، اس کو 1 سال کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو بچی کی نکاح یا شادی ہوئی ہوگی اس کے نکاح نامہ کی کاپی ساتھ لگا کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو اور وہ یہ بھی ہے کہ اس کو انگلش میں اپنے یونین کونسل سے کروا کے، وہ ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے یونین کونسل سے انگلش میں کروا کے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ لگا کے، اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی یہ آپ ساتھ اس کو لگا دیں۔ اگر بچی کی شناختی کارڈ کی کاپی بن چکی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ لف کر دیں تو بہتر ہے، اگر نہیں تو ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ اس کی ایک درخواست ہوتی ہے، وہ درخواست
جو وہ پھر اس کے بعد کا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ درخواست ایک اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، اس کا ایک فارم ہوتا ہے، وہ آپ کو جب اپروول ہو جاتی ہے تو وہ ادارے کا بندہ جو بھی آپ سے ادارہ رابطہ کرتا ہے، اور وہ پھر دوبارہ سے چیئرمین یا وہ ایڈمنسٹریٹر یا چیئرمین بھی رابطہ کرتے ہیں، تو وہ آپ سے وہ فارم کے اوپر دوبارہ سے سائننگ اٹھا کروا لیتے ہیں۔ وہ اپروول کا ایک جو ہے حتمن ہوتا ہے اس کے بعد ادارے کی طرف سے، تو اس کے ساتھ وہ لف ہو جاتا ہے، اور اس پہ آپ کا موبائل نمبر، یہ چیزیں، ایڈریس اور شناختی کارڈ کی کاپی ہیں، سارا کچھ، اور اپلیکیشن نکاح نامہ اس فارم کے ساتھ لف کر دیا جاتا ہے، اور وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو معاملہ جب اپروول ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس کے بعد محکمے کی طرف سے جب اپروول ہونے کے بعد وہ رقم جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، وہ ایک PZC کی میٹنگ جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، جس کے اندر وہ اپروول دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے جو ہے رقم جو ہے شادی گرانٹ کے لیے رکھی گئی ہے، تو ان درخواستوں کو پھر زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تمام معاملات کو اپروول کے بعد ان تمام شادی کیس جتنے بھی ہوتے ہیں، اس 3 مہینے بعد ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں جتنے بھی اپلیکیشن دیے گئے ہوتے ہیں ان اپلیکیشن کی اپروول ہوتی ہے، اور اس اپروول کو جو ہے اپروول کے بعد وہ تمام کیسز کو جو ہے اپرووڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے رقم جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے۔ وہ جو ادارہ ہے ایزی پیسہ جیسے ہے، ان کو ادارے کو ان کے ساتھ ان کا افلیشن ہوئی ہے، اس کے ساتھ معاملات، وہ ان کو رقم جاری کر دیتے ہیں، ان کے نام، ID کارڈ نمبر، موبائل نمبر، سارا ان کے پاس ڈاٹا چلا جاتا ہے، اور اس ڈاٹے کے ساتھ اتنی رقم بھیج دی جاتی ہے، اور وہ پھر ایزی پیسہ آپ کے جو ذاتی موبائل نمبر جو آپ نے اپنی درخواست میں مینشن کیا ہوتا ہے اس موبائل نمبر پہ آپ کو 3737 کے ذریعے میسج آتا ہے، اور وہ آپ کے موبائل پہ ڈائریکٹلی آپ کے ذاتی نمبر پہ آپ کو آتا ہے، اور اس پہ رقم لکھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے نزدیکی فرنچائز سے جا کر یہ رقم جو ہے وصول کر لیں۔ تو وہ پھر آپ جا کے وہاں سے ذاتی طور پہ بایو میٹرک ہوتا ہے، انگوٹھا لگا کے، شناختی کارڈ اوریجنل ساتھ دکھا کے وہاں سے رقم وصول کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس بابت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے کیا پروسیجر ہے شادی گرانٹ کے لیے اپلائی کرنا ایک مستحق کا، اور مستحق کس طریقے سے جو ہے یہ سارے معاملات کو سر انجام دے گا، اور اس کی اپروول ہوتی ہے، اور کس طریقے سے یہ رقم منتقل آتی ہے تمام معاملات کو عمل کو ہونے کے بعد، اور وہ کس طریقے سے جا کے اس کو کلیکٹ کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو اس کو آپ نیچے جو ہے مینشن کر سکتے ہیں، تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں۔ ایک آپ سے یہ گزارش ضرور کرنی ہے کہ جو بھی یہ ویڈیوز میں جاری کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور اس میں آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو کلک کیجئے گا، اس کے لائک کیجئے گا، اور اس کے جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ مزید بھی انفارمیشن زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ سے متعلق میں آپ کو دے سکوں۔ انشاءاللہ تعالی میری جتنی کوشش ہوگی آپ کے لیے جتنا بہتر ہو سکتا ہے انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ جو مستحق افراد ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں، یا مستحق افراد جو ہے اگر خود سے یہ جو ہے معاملات کو دیکھیں، وہ خود سے بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ ورکنگ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے نالج میں ہو۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے ہر معاملات کو سمجھنا، ہر معاملات کو آپ جو ہے اس کو سمجھیں، اور تاکہ آپ اپنا رائٹ استعمال کر سکیں، اپنے حقوق کے لیے آپ جو ہے جدوجہد کر سکیں۔ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب میں سب میں یہ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، تاکہ جو ہے اس کو مزید ہمیں تقویت ملے، تاکہ آپ تک یہ معاملات ہم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ جی۔